تو یہ اولیاء کرام، آج ہم سنیوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان کو ان کی ولایت و کرامت سے پہچانتے ہیں. وہ ہمارے اپنے لوگ ہیں، کوئی غیر نہیں ہے. کم علمی کی بنا پر بڑی ذمہ داری سے علماء کی موجودگی میں جو بول رہا ہوں، سوچ سمجھ کر بول رہا ہوں. ہم سنیوں میں ہمارے کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان کو ان کی ولایت و کرامت سے جانتے ہیں، ان کو ان کی ولایت سے جانتے ہیں، ان کی کرامت سے پہچانتے ہیں. اور وہ لوگ آپس میں بات کرتے ہیں کہ چلو آج تو اس ولی کے وہاں چلتے ہیں، وہ تو اتنے بڑے ولی تھے کہ آسمان میں اڑا کرتے تھے. ایسے لوگوں سے ذرا سوال کرو کہ اگر تمہارے نزدیک آسمان میں اڑنا ہی ولایت کی نشانی ہے، تب تو پھر آسمان میں اڑنے والے ان پرندوں کے بارے میں تمہارے کیا خیالات ہیں؟ تب تو آسمان میں اڑنے والے ان پرندوں کو بھی تمہیں ولی کہنا ہوگا. آپ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تب تو پھر آسمان میں اڑنے والے اس ہوائی جہاز کو بھی تمہیں ولی کہنا ہوگا کہ وہ دیکھو ایئر انڈیا کا ولی جا رہا ہے، وہ دیکھو ابھی بلاسٹ ہونے والا ہے، وہ دیکھو فلاں کوالٹی کا ولی جا رہا ہے. آسمان میں اڑنا ہی ولایت کی نشانی ہے نا. جب تم نے یہ بولا کہ آسمان میں اڑا کرتے تھے، وہ لوگ کم علمی کی بنا پر، لا علمی کی بنا پر آپس میں بات کرتے ہیں کہ چلو آج اس ولی کے وہاں چلتے ہیں. وہ تو سمندر کی گہرائیوں میں آتے اور جاتے تھے. ذرا ان سے پوچھو، سوال کرو کہ تمہارے نزدیک اگر سمندر کی گہرائیوں میں آنا اور جانا ہی ولایت کی نشانی ہے، تب پھر سمندر میں تیرتی ہوئی ان مچھلیوں کے بارے میں تمہارے کیا خیالات ہیں؟ تب تو سمندر کی گہرائیوں میں تیرتی ہوئی ان مچھلیوں کو بھی تمہیں ولی کہنا ہوگا. وہ لوگ آپس میں بات کرتے ہیں کہ چلو آج اس ولی کے وہاں چلتے ہیں جو اپنی مرضی سے زمین کے اندر چلے جاتے تھے، گھنٹوں زمین میں وقت گزارتے تھے اور اس کے بعد باہر آتے تھے. ایسی کم عقل رکھنے والے ہمارے اپنے بھائیوں کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، ان کو بتانے کی ضرورت ہے، ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اگر تمہارے اعتبار سے زمین کے اندر آنا اور جانا ہی ولایت کی نشانی ہے، تب تو پھر یہ کیڑے مکوڑے، ان کو بھی تمہیں ولی کہنا ہوگا. یہ کیڑے مکوڑے اپنی مرضی سے جب چاہے زمین کے اندر چلے جاتے ہیں. جو زمین کے اندر رہنے والے کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں. جب چاہے زمین کے اندر چلے جاتے ہیں اور جب چاہے زمین سے باہر آتے ہیں، ہے نا؟ تب تو ان کے بارے میں کیا خیالات ہے؟ بولو. انہیں بھی تمہیں ولی کہہ کر بلانا ہوگا، ہے نا؟ تو میرے بھائیوں، ایسے لوگوں کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، انہیں بتانے کی ضرورت ہے کہ اے میرے بھائیوں، یہ جو تم نے ذہن بنا رکھا ہے اس کو ختم کرو. ان لوگوں کو ان کی ولایت و کرامت سے مت پہچانو، بلکہ وہ ان کو اس طرح پہچانو کہ وہ کون سا عمل ہے جس عمل کو اپنی زندگی میں اتارنے کے بعد خدا نے ان کو آسمان میں اڑنے کی طاقت و قوت عطا کر دی. ان کو سمندر میں وقت گزارنے سے مت پہچانو، بلکہ کون سی ایسی چیز ہے جس چیز کو اپنانے کے بعد خدا نے ان کو سمندر کے اندر جا کر عبادت کرنے کی طاقت عطا کر دی. کون سی ایسی چیز ہے؟ ان کو ان کی ولایت سے مت گردانو. کون سی ایسی چیز ہے جس چیز کو اپنی زندگی میں انہوں نے جب سے اتارا تب سے خدا نے انہیں بے شمار طاقتیں، بے شمار نعمتیں عطا کر دی. انہی نعمتوں سے میں سے ایک نعمت ایسی ہے کہ یہ جب چاہیں زمین کے اندر آ سکتے ہیں اور جا سکتے ہیں. تو ان کو ان کی ولایت و کرامت سے جب اس چیز پر غور مت کرو، ان کے سمندر میں آنے اور جانے پر غور مت کرو، ان کے آسمان کی بلندیوں میں وقت گزارنے پر غور مت کرو، بلکہ غور اس چیز پر کرو کہ وہ کون سی چیز ہے جنہوں نے انہیں یہ مقام عطا کیا. تو جب تم اس چیز پر غور کرو گے تو تمہیں پتا چلے گا کہ سنو، یہ اولیاء کرام، انہیں ان کی ولایت و کرامت سے نہیں بلکہ انہیں خدا کے حکم پر ان کی استقامت سے پہچانو. استقامت سے جب انہوں نے خدا کے حکم پر مستقیم ہوئے، تب انہیں خدا کے فضل سے آسمان میں آنے اور جانے کی طاقت مل گئی. جب یہ خدا کے حکم پر مستقیم ہوئے، تب انہیں ان کے اندر سے کرامتوں کا صدور ہوا. جب یہ خدا کے حکم کو ماننا شروع کیا، تب ان کے اندر سے ولایتیں ظاہر ہونا شروع ہوئی. تو میرے بھائیوں، یاد رکھو، انہیں ان کی ولایت و کرامت سے نہیں بلکہ انہیں ان کی استقامت سے پہچانو. استقامت سے کیوں؟ کیونکہ ولایت و کرامت ملتی ہی استقامت کے بعد ہے. جب تک استقامت نہیں تھی تب تک ولایتوں کا صدور نہیں ہوتا تھا. جب تک استقامت نہیں تھی تب تک ہوا میں اڑنے کی طاقت و قوت اس کے اندر نہیں تھی. جب استقامت آئی تب سمندر کے اندر آنے اور جانے کا ملکہ حاصل ہوا. جب استقامت آئی تب زمین کی گہرائیوں میں جا کر عبادت اور ریاضت کرنے کی سعادت اس کو نصیب ہوئی. تو میرے بھائیوں، ان کو ان کی ولایت و کرامت سے نہیں بلکہ ان کو خدا کے حکم پر استقامت سے پہچانو. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی انا کو خدا کی انا میں فنا کر دیا ہے. ایسا فنا کیا ہے کہ ہاتھ تو ان کا ہوتا ہے لیکن اس ہاتھ سے کام خدا کا ہوتا ہے. نگاہیں تو ان کی ہوتی ہے لیکن دیکھنا خدا کا ہوتا ہے. زبان تو ان کی ہوتی ہے لیکن گویائی خدا کی ہوتی ہے. قدم تو ان کا ہوتا ہے لیکن چلنا خدا کا ہوتا ہے. مجھے کہہ لینے دو، انہوں نے اپنی انا کو
خدا کی انا میں ایسا فنا کیا کہ ان کے جسم میں دھڑکنے والا دل وہ تو ان کا ہوتا ہے، لیکن اس میں دھڑکن بن کر خود خدا دھڑکتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى بان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، یہ اولیاء کرام، ان کو ان کی ولایت و کرامت سے نہیں بلکہ ان کو ان کی استقامت سے پہچانو. استقامت سے. اگر ہمارے نزدیک کوئی ایسی غلط فہمی والے لوگ ہوں تو ہمیں ان کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، انہیں بتانے کی ضرورت ہے کہ ولایت و کرامت ملتی ہی استقامت کے بعد ہے. جب تک استقامت نہیں تھی اس سے کوئی کرامتوں کا صدور نہیں ہو رہا تھا. جب استقامت آئی تب وہ ولی بنا، جب استقامت آئی تب وہ اللہ کا مقرب ہوا، ہے نا عزیزان ملت. تو آج ہم انہی اولیاء کرام میں سے ایک ولی کامل کے عرس کے موقع پر حاضر ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اس بابرکت مہینے کو ہم منا رہے ہیں، سجا رہے ہیں. یہ دو نسبتیں ہمیں حاصل ہیں. تو یہ اولیاء کرام آج آپ دور دور سے، اس میں بے شمار علماء کرام بھی اور آپ حضرات بھی دور دور سے آئے ہیں یہاں، ان دو نسبتوں کو لے کر آئے ہیں، ہے نا عزیزان ملت. تو ان کی محفل ہم کیوں مناتے ہیں، ان کی یاد کیوں سجاتے ہیں، کیوں انہیں آج بھی ہم صدیاں گزر گئی اور ان کو ہم یاد رکھے ہوئے ہیں؟ کوئی تو وجہ ہوگی نا، کوئی تو بات ہوگی نا. تو آئیے آج اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کی یاد کیوں مناتے ہیں، کیوں تازہ کرتے ہیں. تو میں آپ کو بتاؤں، حضرت شیخ ابو اسحاق ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اپنے روحانی سفر کے شروعاتی دور میں ان کو پتا چلا کہ ایک حضرت شیخ مسلم المغربی ہیں بہت دور کہیں، اور اللہ کے نیک بندے ہیں وہ. تو ان کے دل میں شوق ہوا کہ I will go and meet him، اور میں ان کی محفل میں، ان کی مجلس میں شرکت کروں گا، حاضری دوں گا، کچھ دیر بیٹھنے، کچھ وقت گزارنے کی کوشش کروں گا ان کے ساتھ. تو حضرت شیخ ابو اسحاق ابراہیم پریشانیوں کا سفر کر کے نکل پڑے، ہمت باندھ کر نکلے. سفر میں کافی پریشانیاں آئیں، اور ایک عرصہ دراز کے بعد آفٹر لانگ ٹائم آف پیریڈ ہی ریچڈ آن ہز ڈیسٹینیشن، اپنی منزل پر پہنچے. جب منزل پر پہنچے تو مغرب کا وقت تھا، اور حضرت شیخ مسلم المغربی نماز مغرب پڑھا رہے تھے. اب نماز کے درمیان الحمد شریف کی قرات کر رہے تھے. اب دوران قرات حضرت شیخ ابو اسحاق ابراہیم نے قرات میں عربی مخارج کے اعتبار سے، لہجے کے اعتبار سے، تجوید کے اعتبار سے کچھ کمی پائی. اب جب کمی پائی، مختصر سے وقت میں اپنا پیغام دوں گا، جب کمی پائی تو کوفت ہوا، دل میں تکلیف ہوئی کہ میں اتنی دور کا سفر کر کے آیا، اتنی پریشانیوں کو برداشت کر کے آیا، اور جس سے ملنے آیا ہوں وہ تو قرآن بھی صحیح سے نہیں پڑھ پا رہا ہے، قرآن میں الحمد شریف کی قرات بھی وہ صحیح سے نہیں کر پا رہے. میرا یہاں آنا بے سود، میں یہاں آیا، آ کر میں نے غلطی کر دی، مجھے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا. یہی سب سوچتے رہے. اپنی خود کی نماز پڑھی، نماز پڑھ کر اپنے کمرے میں جا کر آرام کرنے لگے، اور رات بھر یہی سب سوچتے رہے کہ اب صبح میں یہاں سے نکل جاؤں گا، اور اتنا لمبا سفر، اور میں پریشان ہو گیا. تو جب فجر کا وقت ہوا تو باہر نکلے اور نہر فرات میں وضو کرنے کے لیے گئے. اب یہ وضو کرنے کے لیے گئے ہی تھے کہ ایک شیر آ گیا، ایک شیر آ گیا، اور شیر ان کو دیکھ کر دہاڑنے لگا. The lion was roaring to ان کو دیکھ کر. اب ظاہر سی بات ہے، شیر دہاڑ رہا ہے اور آپ سامنے کھڑے ہو تو انسان تو ڈرے گا. یہ بھی چیخ لگانے لگے. اب شیر کی دہاڑ کو دیکھ کر ایک دوسرا بھی شیر آ گیا. دو شیر ان کے سامنے، دے آر رورنگ، دہاڑ رہے ہیں، اور یہ خوفزدہ ہیں. لوگ جمع ہو گئے دور، لوگ دیکھ رہے ہیں، کوئی قریب آ نہیں پا رہا ہے، ہمت نہیں کر رہا کوئی قریب آنے کی. اب یہ آواز جب سنی شیر کے دہاڑنے کی اور ان کے چلانے کی، تو حضرت شیخ مسلم المغربی اپنے کمرے سے نکلے، اپنے حجرے سے نکلے اور قریب آئے، ان کے قریب آئے جہاں پر شیر کھڑے تھے، اور ان دونوں شیروں کا کان پکڑ لیا، اور کان پکڑ کر بولے، اللہ کے کتوں، میں نے تمہیں منع کیا تھا نا کہ میرے یہاں آنے والے مہمانوں کو پریشان مت کرنا، کیوں پریشان کر رہے ہو اس مہمان کو؟ کان موڑا، دو چمیٹ لگائی اور کہا چلو یہاں سے. اتنا کہنا تھا کہ وہ دونوں شیر اپنی ٹیل کو، اپنی پونچھ کو اپنے پیر کے اندر دبا کر وہاں سے بھاگے. آپ کو میں بتاتا چلوں کہ یہ جتنے بھی دم والے جانور ہیں، ٹیل والے جانور ہیں، یہ ابو اسحاق ابراہیم، بڑی مختصر سی پیغام دے کر بات کو ختم کروں گا. حضرت شیخ ابو اسحاق ابراہیم نے جب یہ منظر دیکھا تو ان کو بات سمجھ میں نہیں آئی. اب جب حضرت مسلم المغربی اپنے حجرے میں چلے گئے تو پیچھے پیچھے گئے، اندر حاضر ہو کر سلام کیا اور قدموں میں پڑ گئے اور پوچھا، سرکار یہ ماجرا کیا ہے؟
میں تو یہاں آیا تھا, میں نے آپ کی قرت سنی, آپ کا ظاہر دیکھا, اور مجھے آپ سے نفرت ہو گئی کہ میں اتنا لمبا سفر کر کے آیا, میں نے غلط کر دیا, یہاں آنا میرا غلط ہو گیا. لیکن آپ کی زبان شیروں نے سن لی, جانوروں نے, حیوان مفترس وہ بھی آپ کی زبان جانتا ہے, اور آپ نے ان کو مارا, اور آپ نے جو حکم دیا وہ بھاگ گئے وہاں سے. ماجرا کیا ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ سنو, تم مخلوق کے لیے اپنے ظاہر کو سنوارتے ہو تو تم مخلوق سے ڈرتے ہو, اور ہم خالق کے لیے اپنے باطن کو سنوارتے ہیں تو مخلوق ہم سے ڈرتی ہے. تم مخلوق کے لیے اپنا ظاہر خوبصورت بنانے میں لگے رہتے ہو تو تم مخلوق کی فکر کرتے ہو, تم مخلوق سے ڈرتے ہو, لیکن ہم خالق کے لیے اپنے باطن کو سنوارتے ہیں تو مخلوق ہم سے ڈرتی ہے نا عزیزان اسلام. تو لہٰذا یہ اولیاء کرام انہوں نے اپنی انا کو خدا کی انا میں ایسا فنا کر دیا ہے کہ ان کا ذکر نہ رہا. لہٰذا تمہارا مخدوم کہنا, تمہارا حسین کا علم بلند کرنا, سنو یہ تمہارا مخدوم کا ذکر نہیں ہے, حسین کا ذکر نہیں ہے, بلکہ حسین کے ذکر کے آئینے میں خدا کا ذکر ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضى بان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لہذا مخدوم کا ذکر کرتے رہو, غریب نواز کا علم بلند کرتے رہو, غوث اعظم کا پرچم اٹھاتے رہو, امام عالی مقام کا نعرہ بلند کرتے رہو. کیوں؟ کیونکہ ان کا ذکر صرف ان کا ذکر نہیں ہے, ان کے ذکر کے آئینے میں خدا کا ذکر ہے. لہذا اے لوگوں, انہیں ان کی ولایت و کرامت سے نہیں بلکہ انہیں ان کی استقامت سے پہچانو. کیوں؟ کیونکہ یہ جس مقام پہ پہنچے ہیں اس مقام پہ ایسے نہیں پہنچے, بلکہ خدا کا حکم ماننے کے بعد ہی ولایت و کرامت ملتی ہی استقامت کے بعد ہے. تو اللہ رب العزت ہمیں ان کے قدموں میں رہ کر اپنی زندگی کو خوبصورت بنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.